السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، شرک کا بیان پارٹ نمبر 18۔ کل کے درس میں بتایا گیا تھا شرک اصغر کیا ہے اور اس کی مختلف شکلیں اور مثالیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی اور دلیلیں بھی اس کی دے دی گئی تھی۔ تو جس طرح سے شرک اکبر قولی بھی ہوتا ہے، فعلی بھی اور اعتقادی بھی، تو اسی طرح سے شرک اصغر میں بھی ہے کہ شرک اصغر قولی بھی ہے اور شرک اصغر فعلی بھی ہوتا ہے اور شرک اصغر اعتقادی بھی ہوتا ہے۔ یعنی کچھ شرک اصغر ایسے جس کا تعلق قول سے ہے، یعنی کہنے سے، قولی یعنی کہنا، فعلی یعنی کام، ایسا کوئی کام کرے جو شرک اصغر ہو، اور اعتقادی یعنی ایسا عقیدہ اور بلیف رکھے۔ تو قولی کی مثال، شرک اصغر قولی کی مثال مثلا غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے، یہ قولی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائیں، بیوی، شوہر، بیٹا، اولاد، سر کی قسم، روزی روٹی کی قسم، لوگ کچھ کھا رہے تھے غصے میں آ کر کے، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اچھا، شرک اصغر کہا جائے یعنی چھوٹا شرک، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چلو چلے گا، مشکل نہیں، یہ تو اصغر ہے، کوئی بات نہیں، نہیں، شرک اصغر یعنی اکبر نہیں ہے، وہ شرک اکبر سے چھوٹا ہے شرک اصغر، یہ مطلب ہے۔ لیکن شرک اصغر بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ شرک اصغر بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے شرک اصغر۔ اس کی وجہ سے انسان، بہت سے مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے۔ شرک اصغر کی وجہ سے بھی بہت سے مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پھر سزا کاٹ کر کے وہ جہنم سے نکالا جائے گا ایسا شخص، لیکن شرک اکبر کرنے والا کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ شرک اصغر کرنے والا جہنم سے نکلے گا اپنی سزا کاٹ کر کے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی شرک اصغر ہے، قولی ہے۔ فعلی یعنی کوئی عبادت کرے، اس میں آپ ریاکاری، شہرت، دکھاوے یا تعریف کے لیے کوئی کام کریں، کوئی عبادت کرے، کوئی نیکی کا کام، تو یہ عملی ہو گیا شرک اصغر۔ اور اعتقادی یعنی کچھ ایسا عقیدہ رکھیں، ایسی چیز کے نفع نقصان کا، تاثیر کا، جس کے اندر اللہ نے وہ تاثیر نہیں رکھی ہے، وہ نفع نقصان نہیں رکھا ہے، پھر بھی آپ عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ شرک اصغر اعتقادی ہے۔ اس کی مثال بھی بہت ساری ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں گاڑی سے یا پیدل، اور سامنے سے راستہ بلی کاٹ دے، یعنی سامنے سے بلی گزر جائے، تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اب یہاں سے جانا صحیح نہیں ہے، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو چونکہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، بلی گزر گئی ہے، تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو بہت سے لوگ یو ٹرن لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ! یہ شرک ہے۔ یہ بلی کے اندر کتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو ایکسیڈنٹ کروا دے گا یا آپ کو نقصان پہنچا دے۔ بلی اگر آپ کی گاڑی کے نیچے آ جائے تو بلی بیچاری مر جائے گی، تو اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہی نہیں ہے۔ ہاں، آگ ہے، آگ سے انسان جل جاتا ہے، تو اس سے ڈرے کہ بھائی آگ سے انسان جل سکتا ہے۔ آگ کے اندر اللہ نے نفع بھی رکھا ہے کہ ہم کھانا بناتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، تو نفع نقصان اللہ نے آگ کے اندر رکھی ہے کہ جلانے کا آگ کام کرتا ہے، کھانا بنانے کا ہم کام لیتے ہیں آگ سے۔ لیکن بلی کے اندر تو اتنی بھی تاثیر نہیں ہے کہ کسی گاڑی کو الٹ دے، پھر بھی عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ بعض پرندوں کی آواز سے ڈر جاتے ہیں، کوے نے بول دیا، کائیں کائیں کیا گھروں کے اوپر، کہتے ہیں استغفر اللہ، اب تو لگتا ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ الو آ کے گھر پر بیٹھ جائے، کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں الو آ کے بیٹھ گیا، استغفر اللہ، لگتا کوئی آفت مصیبت آئی ہے، بھگاؤ بھگاؤ جلدی سے الو کو بھگاؤ۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں پرندوں سے متعلق، تو یہ بھی شرک ہے۔ الو گھر پہ آ کے بیٹھ جائے، کوا آ کے بیٹھ جائے، کوئی بھی آواز نکالے، ان سب چیزوں کے اندر اللہ نے کوئی تاثیر نہیں رکھی ہے، نہ نفع کا اور نہ فائدے کا، اس سے نہ آپ کا بھلا ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگ آنکھ اگر پھرپھرا جائے، آنکھ کچھ ہو نا عجیب لگتا ہے، گدگدی ایسا ہی آنکھ پھرپھراتا ہے، پھرپھراتی انسان کی آنکھ، تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے یا مہمان آنے والے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کھجلاتا ہے، کہنے لگتا ہے مہمان آئے گا، غلط ہے۔ انسان پانی پی رہا، کھانا کھا رہا، سرک جائے، یعنی پانی پی رہا، کھانا کھا رہا، اٹک گیا گلے میں، یا کچھ ایسا کچھ باہر آ گیا، کہتے ہیں لگتا ہے کہ مہمان آنے، یا کسی نے یاد کیا، انسان کھانا کھا رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے، تو کبھی کبھی زبان ہماری دب جاتی ہے دانتوں کے بیچ میں، کٹ جاتی ہے خود اپنے دانتوں سے، تو کہتے ہیں استغفر اللہ، لگتا ہے کہ
کسی نے گالی دیا، کسی نے برائی کی، غیبت کی ہے، استغفر اللہ، یہ ساری چیزیں غلط ہے، بے بنیاد ہے، غلط عقیدہ ہے، یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح شیشہ ٹوٹ جائے کسی کا، ایسے گلاس ہو یا کچھ بھی، کہتے ہیں یہ بھی اپشگون ہے، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، وہ ایسا مان کے چلتے، مسلمان کب سے یہ ماننے لگ گئے؟ شیشہ ٹوٹ جائے یا ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، کچھ نقصان ہو جائے، تو ان سب چیزوں سے یہ برا سمجھنا، عقیدہ رکھنا کہ اب ہم کچھ کو آفت آنے والی ہے یا ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے یا کچھ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں شرک ہے، غلط چیزیں ہیں، یہ بدعقیدگی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ سب شرک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ رات کے وقت کسی کو پیسہ نہیں دینی چاہیے، صدقہ رات میں نہ دے، کسی کو قرض بھی آپ رات میں نہیں دیں، اگر رات میں کوئی قرضہ کسی کو دے دے گا تو گویا پھر پوری زندگی اس کے ہاتھ سے پیسہ نکلتا رہے گا۔ استغفر اللہ، کس نے آپ کو کہہ دیا کہ رات میں پیسہ دینے سے ایسا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ بیمار پڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو تعویذ کا استعمال کرتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں کہ اس سے ہم کو شفا یابی ملے گی، صحیح ہے؟ غلط ہے۔ دوا تو آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ شریعت میں دوا کھانے کی اجازت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوا کھانے کو کہا ہے کہ دوا کھاؤ، اللہ نے دوا کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن تعویذ کے اندر اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے، یا اللہ اس کے رسول نے تعویذ پہننے کو نہیں کہا ہے۔ اس لیے اگر آپ تعویذ پہنتے شفا یابی کے لیے، بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے، تو یہ غلط ہے، یہ بھی شرک ہے۔ آپ نے تاثیر سمجھ لی تعویذ کے اندر، کس کے اندر اثر ہے، تاثیر ہے، انسان ٹھیک ہو سکتا ہو، اللہ نے وہ تاثیر نہیں رکھی ہے، شرک ہے۔ تو تعویذ استعمال کرنا، چاہے اس میں کچھ بھی لکھا ہو، یا لوہا لکڑ، کچھ لوگ پیتل، تانبا، کڑا، چھلا، انگوٹھی، شفا یابی کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے سب پہنتے ہیں، گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں، کمر میں، کچھ لوگ گھروں کے اندر لٹکا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3531، امام ابن ماجہ نے باقاعدہ عنوان ہی لگایا، باب تعلیق التمائم، تعویذ لٹکانا یا تعویذ باندھنے کا بیان، یہ ٹاپک ہے۔ اور پھر یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا، فی یدہ حلقۃ من صفر، پیتل کا کڑا تھا، پیتل کا چھلا ایک آدمی پہنے ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا من الواہنہ، یہ تو میں نے واہنہ کی وجہ سے پہنا ہے۔ یہ واہنہ ایک بیماری جو انسان کو شولڈر پر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے پہنو؟ نہیں، کہا انزعھا، اس کو نکال کے پھینک دو، فانھا لا تزیدک الا وہنا، اسے تم کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ تم کو اور نقصان پہنچائے گا، یا اس کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے گا، گناہ ملے گا یعنی۔ فانک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اگر تمہاری موت ہو گئی یہ پہنے رہے تو تم کبھی کامیاب نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، ایک دوسری حدیث ہے مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154، آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، کہ جس نے بیماری سے بچنے کے لیے کوئی تعویذ، گنڈا وغیرہ لٹکایا یا پہنا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ اور جس نے سیپ باندھی، سیپ پانیوں میں ہوتا ہے، سیپ تھوڑا لمبا ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو کھولا جاتا ہے، 2 ٹکڑے میں کھل جاتا ہے وہ، تو کوئی سیپ یا کچھ گھونگا آتا ہے، گول گول آتا ہے، سیپ، گھونگا، یہ سب پانیوں میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو باندھتے ہیں انسانوں کے اوپر، کچھ لوگ جانوروں کے گلے میں باندھ دیتے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں لٹکا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے سیپ باندھی اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام اور سکون نہ دے، گویا بددعا دی جا رہی ہے، جو پہنتا ہے اس کو فائدہ نہیں بلکہ اللہ آرام ہی نہ دے، سکون ہی نہ دے۔ ایک اور حدیث ہے، تیسری حدیث دیکھیے، مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ پہننا شرک ہے، اس کی دلیل یہ ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ پہنی یا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، فقد اشرک، ترجمہ بھی سمجھ سکتے ہیں، اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا ہے، اب تک تو بات تھی تعویذ کی، تو تعویذ پہننا صحیح نہیں ہے، نہ گلے میں، نہ ہاتھ میں، نہ پیر میں، نہ گردن میں، کسی بھی وجہ سے نہیں۔ اب کتنے بھی بیمار ہو، پریشان ہو، دم کرائیے، دم کرنا صحیح ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے، حدیث کی دعا پڑھ کے دم کرے، پھونکا جائے، انسان خود پڑھے، کوئی اور پڑھ کے دم کر دے، یہ سب صحیح ہے۔ لیکن تعویذ بنانا، عام طور پہ تعویذوں میں غلط چیزیں لکھی رہتی ہے، یا محمد، یا جبرائیل، یا
فلاں شخص کا نام لکھ کر کے اس سے مدد مانگی جاتی ہے تو شرک اکبر ہو جائے گا. اگر تعویذ کے اندر غیر اللہ سے اگر مدد مانگی گئی ہے تو یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیے. وہ شرک اصغر نہیں ہوگا بلکہ شرک اکبر ہو جائے گا. اللہ اکبر. چاہے لکڑی لگائے، چاہے کچھ بھی تعویذ انسان استعمال کرے، غلط ہے. گھروں کو کچھ لوگ باندھتے ہیں کہ گھروں کو باندھ دیں گے تو جن جنات دیں گے، سب غلط بات ہے، افواہ ہے. یہ لوگوں سے کمایا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے. کوئی گھر باندھنے کا سسٹم نہیں ہے. گھر سے جنات کو بھگانا ہے، سورہ بقرہ پڑھی جو حدیث سے ثابت ہے. لیکن گھر باندھنا تعویذ کے ذریعے یا گھروں کے اوپر تعویذ لٹکانا، کچھ لوگ گیٹ پر لٹکائے تھے، کچھ لوگ تو لیمو مرچی گاڑیوں میں یا گھروں کے گیٹوں پر لٹکا دیتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو اگر لیمو یعنی لیمن اور مرچی سے، فلفل سے اگر کسی کی پریشانی دور ہو اگر ہوتی تو لوگ 1-1 کلو لٹکا کے رکھتے. سستی بھی چیز آتی ہے. استغفر اللہ. گاڑی میں اچھا کچھ لوگ گاڑی کے پیچھے کالا جوتا چپل لٹکا دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا. تو کسی کا منہ کالا ہوا دیکھیں آج تک؟ لیکن نظر تو لگتی ہے. کچھ لوگ کالا کالا دھبا لگا دیتے ہیں گاڑیوں کے اوپر، کالا کالا کچھ مٹکا لٹکا دیتے ہیں کھیتوں کے اندر، نظر بد نہ لگے. تو نظر بد سے بچنے کے لیے یا جادو سے بچنے کے لیے یا بیماری سے بچنے کے لیے اگر یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں تو سراسر غلط ہے. کالا جوتا کالا پٹی لٹکا لینا کہ اسے نظر بد نہیں لگے گی، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں رکھی ہے، یا اللہ نے اس کے اندر شفا یابی نہیں رکھی ہے جس طرح اللہ نے دوا کے اندر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو نہیں کہا، اس لیے یہ غلط ہے. یہ لوگوں نے بنایا ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. کچھ لوگ دھاگا باندھتے کالا دھاگا، کچھ لوگ پیلا دھاگا باندھتے درگاہوں مزاروں سے لا کر کے، استغفر اللہ. کچھ تو مزار پہ جا کے دھاگا باندھتے ہیں، بہت سارے دھاگے بندے رہتے ہیں وہاں کی دیواروں میں، لوہے میں، جالیوں میں. درگاہوں کی سب سراسر اسلام کے خلاف ہے. دھاگا باندھنا بھی غلط ہے، اس کی الگ سے اسپیشل حدیث ہے. وہ دیکھیے تفسیر ابن کثیر کے اندر، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعه، دیکھا کہ وہ شخص ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوا ہے بخار کی وجہ سے، کہ بخار کم ہو جائے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے دھاگے کو کاٹ کے پھینک دیا، دھاگا کاٹ پھینک دیا، ناراض ہوئے، خفا ہوئے اور کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورہ یوسف کی اس آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. اس آیت کی تلاوت کی. اللہ اکبر. گویا بہت سے لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ شرک اکبر کر رہے ہیں یا شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں تو مشرک ہو جاتے ہیں. ایک مومن رہنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو بھیجا، کہا کہ جاؤ دیکھو اگر کسی بھی اونٹ کے، یہ جانور کے گلے میں تانت وغیرہ دھاگے وغیرہ اگر باندھے ہو تو اس کو کاٹ کر کے پھینک دو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2115. آج بھی ہمارا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ گھنٹی یا کچھ لوگ جانوروں کے میں لٹکا کے رکھتے ہیں. اگر گھنٹی ایسی بجنے کے لیے لگا رہے ہیں کہ چور پکڑ کے نہ لے جائے تب تو جائز ہے، لیکن اس لیے گھنٹی باندھ رہے یا اس لیے دھاگا باندھ رہے کہ آپ کو شفا یابی ملے گی یا نظر بد نہ لگے گی یا جادو نہیں ہوگا یا نقصان نہیں ہوگا، اس نیت سے اگر باندھ رہے ہیں تو پھر یہ شرک ہے، غلط ہے. اور بھی بہت ساری اس تعلق سے حدیث ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو شخص کوئی بھی چیز لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ شفا نہیں دے گا، اسی کے حوالے اللہ کر دیتا ہے کہ جاؤ جس کو تم نے لٹکایا جس چیز کو اسی کے حوالے رہو، وہی تمہیں ٹھیک کرے گا. اور ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا اگر کوئی تعویذ لگتا ہے قرآن کی، عام طور پر چلو بھائی اگر شرکیہ لفظ اس میں نہ لکھے، حالانکہ عام طور پہ تعویذ کے اندر شرکیہ الفاظ لکھے ہیں، اس میں نمبرات لکھے رہتے ہیں، 85 86 26 25 100 1 2 نمبر لکھے رہتے ہیں. یہ غلط ہے. قرآن میں کہیں بھی نمبر کا استعمال نہیں ہوا ہے کسی شفا یابی کے لیے، نہ حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے. تو نمبر ڈالنا غلط. اگر غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو تعویذ میں تو شرک اکبر ہے. آپ تعویذ کھول کے دیکھیں، عام طور پہ تعویذوں کے اندر غلط غلط چیزیں لکھی رہتی ہیں یا ایسی چیزیں لکھی رہتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، غلط ہے وہ. لیکن اگر مثال اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جو صرف قرآن کی آیت یا حدیث صرف لکھ کر کے اگر لٹکائے تعویذ بنا کے پہنے تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے. صرف قرآن کی آیت لکھے تو بھی اس کا تعویذ بنانا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو نہیں کہا ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کتاب ہے، دیکھیے
اس کے اندر حدیث نمبر 3518 کے اندر ذکر ہے کہ سلف صالحین ہر طرح کے تعویذ کو پسند کرتے تھے، کلھا من القرآن وغیر القرآن، چاہے وہ تعویذ قرآن سے بنا گیا ہو یا بغیر قرآن کے بنایا گیا ہو، ہر طرح کے تعویذ کو ناپسند فرماتے تھے سلف صالحین۔ سلف صالحین کون ہے؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سب ناپسند کرتے تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ قرآن میں تو اللہ نے کہا شفا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تعویذ نہیں بنا سکتے اور نہیں پہن سکتے شفا یابی کے لیے؟ تو قرآن میں شفا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ شہد، ہنی، عسل شفا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ہنی یعنی شہد خرید کر اور اس کی بوتل کو، شیشی کو جیب میں لے کے گھومتا رہے 1 ہفتے تک، 2 ہفتے تک، ٹھیک ہو جائے گا؟ یا کوئی شہد کو کپڑے میں لگا لے، فائدہ کرے گا؟ نہیں، بلکہ چونٹی لگ جائے گی، مکھیاں لگے گی۔ کب فائدہ کرے گا یا کب اس کا فائدہ ہوگا؟ جب انسان کھائے گا۔ تو اسی طرح سے قرآن میں شفا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روحانی جسمانی دونوں شفا ہے۔ فائدہ کب کرے گا؟ جب قرآن آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، یا دم کریں گے، خود دم کریں یا کسی کو دم کرنے کے لیے بولے، تب شفا یابی آپ کو ملے گی۔ تو تلاوت کرنے سے شفا ہے قرآن کی، دم کرنے سے شفا ہے، قرآن حدیث کی دعائیں پڑھی ہے تب شفا ہے، عمل کرنے سے شفا ہے، سمجھنے پر ہے فائدہ اس سے۔ لیکن قرآن کی آیت لکھ کر کے اگر لٹکائیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ قرآن شریف لکھ کے لٹکائیں گے تو اس سے شفا یابی نہیں ملے گی۔ ہر مسلمان کے گھر میں پورا قرآن رکھا ہوا ہے، تو لٹکانے سے شفا یابی قرآن سے نہیں ملتی ہے، دم کرنے سے ملے گی، پڑھ کر کے پھونکا جائے تو شفا یابی ملے گی، اس کو تعویذ بنا کے نہ پہنے۔ ٹھیک ہے، پانی ہے، بوتل کا بوتل لے لیجئے، پیاس لگی ہے، آپ پیئیں گے تو پیاس بجھے گی، یا بوتل آپ ہاتھ میں رکھے رہے، گلے میں لٹکا لیں آپ 5 لیٹر پانی، آپ کی پیاس بجھے گی؟ 5 لیٹر پانی کا بوتل گلے میں لٹکا کر رکھیے آپ، شفا اس سے آپ کو، آپ کی پیاس بجھے گی، آپ کو فائدہ پہنچے گا؟ ذرہ برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ کب فائدہ پہنچے گا پانی کا، آپ کی پیاس بجھے گی؟ جب آپ اس کو پئیں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔